یہی موقع ہے محمد کو اور تنگ کرو تاکہ وہ خود دعوت چھوڑ دے۔ یہ کیسا خدا ہے جو نظر نہیں آتا، جس کا کوئی وجود ہی نہیں؟ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے۔ ہم محمد کے خدا کو کیسے مان لیں جو نظر ہے نہیں آتا؟ میں بھی عرب کا سردار ہوں، میں محمد پر مکہ کی زمین عذاب بنا دوں گا۔ کبھی کبھی تاریخ کی گہرائیوں میں کچھ راز چھپ جاتے ہیں جو صدیوں بعد بھی انسانیت کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت جو ہر زبان، ہر مذہب اور ہر تصور سے ماورا ہے، وہ حقیقت جو وقت کے دھارے میں گم ہوتی نظر آئی، مگر پھر ایک ایسا لمحہ آیا جب اسے بے نقاب کر دیا گیا، لیکن اس کے آشکار ہونے سے پہلے ایک طویل اندھیرا تھا، ایک الجھن تھی، انسان کی اپنی بنائی ہوئی پہچان اور وہ طاقتیں جو اسے اس روشنی سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ یہ مکہ تھا، اسلام سے پہلے کا مکہ، جہاں انسانیت اپنی تخلیق کے مقصد سے پھٹک چکی تھی۔ یہاں خدا کا تصور اتنا ہی اجنبی تھا کہ لوگ اسے سن کر ہنستے تھے۔ کعبہ جو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا تھا، آج 360 بتوں کا گھر بن چکا تھا۔ ان کے خدا پتھر کے تھے، لکڑی کے تھے، کھجور کے گودے کے بنے ہوئے تھے، جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے، تراشتے اور پھر انہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ یہ ان کی آزادی تھی، ان کا مذہب۔ دیکھو، میں نے آج حبل کو نیا لباس پہنایا ہے۔ اس نے گزشتہ رات ہمارے قافلے کو شام کے لوٹ مار سے بچایا ہے۔ بت پرستی ان کے خون میں شامل ہو چکی تھی۔ یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں تھا، بلکہ ان کی معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی زندگی کا محور تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا خدا، ہر سردار کا اپنا دیوتا۔ یہ بت انہیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھتے اور لڑاتے بھی۔ یہ محمد ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں کو برا کہتا ہے، یہ ہمارے خداؤں کو پتھر کہتا ہے۔ کیا یہ ہماری توہین نہیں ہے؟ اگر لوگ ایک خدا کو مان لیں گے تو ہمارے یہ بت، ہماری یہ قیادت، ہمارے یہ مناصب سب کیا ہو جائیں گے؟ ان کے لیے خدا کا تصور انسانی رشتوں، مادی وجود اور سماجی ہیرارکی میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ خدا کو بھی اپنی طرح دیکھتے تھے، جس کے رشتے ہوں، اولاد ہو، جو کسی کا محتاج ہو۔ ایک ایسا خدا جو ہر چیز سے پاک ہو ان کے تصور سے باہر تھا۔ یہ صرف مشرکین کا مسئلہ نہیں تھا، اہل کتاب بھی خدا کی وحدانیت کے تصور میں الجھے ہوئے تھے۔ محمد کا دعویز بھی عجیب ہے، کہتا ہے اللہ ایک ہے۔ ہمارے ہاں بھی خدا ایک ہی ہے، مگر اس کے بیٹے بھی ہیں۔ یہودیوں کے ہاں عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا، جبکہ عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا گیا۔ سب کے ہاں خدا کا تصور کسی نہ کسی رشتہ داری میں قید تھا۔ ان تمام شور ہنگاموں اور غلط فہمیوں کے درمیان وہ آواز تھی جو توحید کی صدا بلند کر رہی تھی، لا الہ الا اللہ، ایک ایسی پکار جو صدیوں کے جمود کو توڑنے والی تھی۔ لیکن اس پکار کا راستہ آسان نہیں تھا۔ غریب، کمزور اور غلام یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ انہیں ستایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، مگر ان کی ایمانی قوت بڑھتی چلی گئی۔ یا رسول اللہ، ہم کب تک یہ ظلم برداشت کریں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو اے بلال، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ ظلمت ضرور چھٹے گی اور نور غالب آئے گا۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کس عظیم حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر آپ کی استقامت اور آپ کا توحید پر غیر متزلزل یقین ہی تھا جس نے اس کڑوے وقت میں دعوت کو زندہ رکھا۔ لیکن مشرکین کی ضد اور بغض بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ انہیں یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ایک یتیم ان کے آباء و اجداد کے دین کو غلط کہے۔ ہم نے اسے ہر طرح سے پیشکش کی، دولت، سرداری، خوبصورت عورتیں، مگر یہ مانتا ہی نہیں۔ یہ کہتا ہے ہمیں صرف ایک خدا کو ماننا ہے۔ یہ شخص ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، لات، عزیہ، منات، حبل، یہ سب ہمارے اجداد کے خدا ہیں۔ ان کی دشمنی صرف مذہبی اختلاف پر مبنی نہیں تھی، بلکہ یہ سماجی، قبائلی اور خاندانی رشتوں کا بھی مجموعہ تھی۔ محمد رسول اللہ بنی ہاشم سے تھے اور بعض قبائل کو بنی ہاشم کی بڑھتی ہوئی عزت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر پھینکے، آپ کو گالیاں دی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، ہر وہ حربہ استعمال کیا جو ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف کر سکتا ہے، مگر آپ علیہ السلام کے قدم میں کوئی لغزش نہ آئی۔
اس کا خدا کون ہے؟ کیا وہ مٹی کا بنا ہے یا لکڑی کا؟ کیا وہ بھوک مٹاتا ہے؟ کیا وہ ہمیں پانی دیتا ہے؟ ہمارے خدا تو ہمیں یہ سب دیتے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا اعتراض تھا۔ یہ خدا کیسا ہے جس کا کوئی جسم نہیں، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے ہم چھو نہیں سکتے؟ ان کے نزدیک خدا کا وجود تب ہی تھا جب وہ اسے محسوس کر سکیں۔ خدا کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں؟ کیا اس کے کوئی ماں باپ ہوتے ہیں؟ یہ محمد کا خدا تو بڑا عجیب ہے۔ ہمارے ہاں تو مسیح کو خدا کا بیٹا مانا جاتا ہے، محمد تو اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا کا بیٹا نہیں تو پھر خدا کیا ہے؟ یہ سوالات صرف مشرکین کے نہیں تھے، بلکہ اہل کتاب ہی اپنے خدا کے تصور میں بعض انسانی کمزوریوں کا شکار تھے۔ وہ بھی خدا کو بشری صفات سے منسوب کر چکے تھے۔ بیٹا ہونا، باپ ہونا، کسی کا محتاج ہونا، یہ سب تصورات خدا کی شان کے خلاف تھے۔ انسانیت اس دوراہے پر کھڑی تھی جہاں خدا کے تصور کو مادیت اور بشری کمزوریوں سے پاک کرنا انتہائی ضروری تھا۔ ایک ایسا خدا جو ہر قسم کی محتاجی، رشتوں کی قید اور انسانی حدود سے بالا تر ہو۔ ہم نے اسے شاعر کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، مگر اس کی باتیں لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہیں۔ ہم اس سے اس کے رب کا شجرہ نسب مانگیں گے۔ اگر وہ کوئی بادشاہ ہے تو اس کا تخت کہاں ہے؟ اگر وہ کوئی دیوتا ہے تو اس کی نسل کہاں ہے؟ یہ مکہ کی تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں کفر نے حق کو ایک آخری چیلنج دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ان کے بتوں کی تاریخ ہے، ایک بناوٹ ہے، ویسے ہی ہر معبود کا کوئی نہ کوئی مادی ثبوت ہونا چاہیے۔ وہ اس نور کو ناپنا چاہتے تھے جسے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ اے محمد، ہم ایک آخری بار تم سے پوچھنے آئے ہیں، تم جس کی عبادت کی دعوت دیتے ہو وہ کون ہے؟ ہمیں اس کا نسب بتاؤ۔ ہمارے ہاں تورات میں اللہ کی صفات ہیں، مگر تم جس اللہ کی بات کرتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی وارث ہوگا؟ آسمان کے دروازے کھل گئے۔ وہ ہستی جس کے قبضے میں کائنات کی ہر شے ہے، اس نے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر اترے اور مکہ کی ان بنجر چٹانوں پر وہ الفاظ گونجے جو رہتی دنیا تک توحید کا سب سے بڑا قلعہ بن گئے۔ آواز آئی، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ سب کا سہارا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں۔ اسے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ پوری کائنات اس کے ایک اشارے کی محتاج ہے اور وہ اپنی ذات میں مکمل ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس ایک جملے نے صدیوں کے جھوٹے نظریات کو جڑ سے کاٹ دیا۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، وہ رشتوں کی کمزوری سے پاک ہے، وہ زمانے کی قید سے آزاد ہے۔ ولم یکن له کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی مادہ۔ وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ ان چار چھوٹی آیتوں نے ان کے تمام سوالوں کو راکھ کر دیا۔ وہ نسب نامہ مانگ رہے تھے، اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروا دیا۔ وہ سونا چاندی ڈھونڈ رہے تھے، اللہ نے اپنی سمجھیت بیان کر دی۔ اگر خدا ایسا ہے جیسا ان آیات میں بتایا گیا ہے تو پھر یقیناً ہم بھٹک چکے تھے۔ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ سورہ اخلاص صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ کائنات کا سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے اسے پڑھ لیا اس نے گویا 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پورے قرآن کا مقصد انسان کو اس کے رب سے ملوانا ہے، اور یہ سورہ اس رب کا مکمل تعارف ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے، یعنی خالص کر دینا، اپنے عقیدے کو ہر شرک، ہر شک اور ہر وہم سے پاک کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جانا جو احد ہے اور صمد ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جب کوئی مومن نماز میں کھڑا ہو کر قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو وہ اسی سکون کو محسوس کرتا ہے جو مکہ کی ان گلیوں میں پہلی بار محسوس کیا گیا۔ یہ سورہ ایک اعلان جنگ ہے، ہر اس باطل کے خلاف جو انسان کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتا ہے۔